لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بالکل کسی سنی کو کسی بدعقیدہ بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، باطل مردود ہے، بالکل باطل نہیں۔ اور اگر امام پڑھتا تو امام کی امامت سے چھٹی ہے، اس امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنی درست نہیں، بالکل قطعاً کسی بدعقیدہ بد مذہب کے پاس سنی سے عقیدہ پر نماز پڑھنے کی اس کے پیچھے اجازت نہیں۔ دوسرا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ اتنا حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ جو آپ نے بیان کیا، اور اس میں حدیث میں لفظ ہے کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر صحیح حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ایک واقعہ وہ ہے کہ ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، جہاں حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے وہ واقعہ اور ہے، اور یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور ہم پر تشریف لائے اور ہم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم شریف گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جیسے وہ اپنی دموں کو حرکت دیتے ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ۔ اب یہ حدیث موجود ہے، اگرچہ محدثین نے اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا، لیکن اس پر اللہ کے فضل و کرم سے ایک درجن سے زائد علماء محدثین متاخرین اور متقدمین کے ہم حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں کہ جن آئمہ محدثین نے علماء نے اس حدیث کو ترک رفع الیدین کے حوالے سے دلیل کے طور پر بیان کیا ہے، ان میں سے امام ملا علی قاری محدث سے بہت بڑے، امام جمال الدین زینبی بہت بڑے محدث ہیں، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، اور بہت سے دیگر ائمہ محدثین نے، اور امام عینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو ترک رفع الیدین کی باب میں ذکر کیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ رفع الیدین کی باب میں نہیں ہے، تو بھائی یہ کسی محدث کا باب کے تحت اس حدیث کو نہ لانا، اس حدیث سے دلیل پکڑنا یا اس حدیث سے استدلال کرنے کے منافی نہیں ہو سکتا۔ تم کہو کہ فلاں نے کہا کہ یہ رفع الیدین کے ترک کے باب میں نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں تم ایک یا دو کی بات کرو گے، ہم درجن حوالے دے رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ترک رفع الیدین کے باب میں ہے، اور اس سے ترک رفع الیدین ثابت ہوتا ہے۔ کوئی اور دوسرا جی انسان کو جو اخلاق و آداب سکھائے جاتے ہیں اور جو انسان کی روح ہے اس کی تربیت کی جاتی ہے، تو یقیناً ایک بڑا محترم بشان ایک فن ہے، ایک علم ہے جس کے لیے علماء نے ظاہر ہے کہ اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ امام محمد ابن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے علم پڑھا، بہت سارے علوم عقلیہ اور نقلیہ پڑھے، اور اس کے بعد ایک تقریباً 10 سال کا عرصہ آپ نے درس و تدریس کیا، اور پھر امام غزالی اپنی کتاب المنقذ من الضلال اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک سیاحت کی، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں گیا، اور آخر میں یہ اپنی کتاب المنقذ من الضلال کے صفحہ 38 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علمت یقینا ان الصوفیہ ہم السالکون لطریق اللہ تعالی خاصتا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ تصوف اور صوفیہ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اصل میں دین کی روح کو پانے والے یہی ہیں، سالکون لطریق اللہ تعالی خاصتا، فرماتے ہیں حقیقت میں اللہ کی راہ میں چلنے والے اور حقیقت میں اسلام کی روح کو پانے والے یہی ہیں۔ اس پر بہت سی بات ہو سکتی، میں نے تھوڑی سی بات کر دی۔